بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ مجھے اویس سے ملتے ہوئے یہ دوسرا سال تھا اور ہم ایک دوسرے سے شدید محبت کرتے تھے اور شادی کرنا چاہتے تھے، مگر مجھے ڈر لگتا تھا کہ شاید ایسا نہ ہو پائے، کیونکہ وہ ایک امیر گھر سے تعلق رکھتا تھا اور میں ایک غریب گھر کی بیٹی تھی جو اپنے کالج کا خرچہ خود اٹھا کر پورا کر رہی تھی۔ ایسے میں ہماری شادی ہو جانا غیر معمولی ہی ہوتا۔ میں نے شروع میں جب اس کالج میں داخلہ لیا تو مجھے کسی کا کچھ پتہ نہیں تھا، لڑکوں تو دور کی بات، میری بات کسی لڑکی سے بھی نہ ہوئی تھی۔ پھر اویس نے داخلہ لے لیا۔ وہ انتہائی شوخ و چنچل تھا، سب کو باتوں میں لگا لیتا اور سب کو ہنساتا رہتا، اور آخر میری بھی اس سے دوستی ہو گئی اور ہم ایک دوسرے کو بعد میں پسند کرنے لگے۔ وہ مجھ سے بہت مختلف تھا، مگر پھر بھی وہ میرے آگے پیچھے پھرتا، حالانکہ میرے اندر ایسی کوئی خوبی نہیں تھی۔ میں ایک عام سی لڑکی تھی، پھر بھی نہ جانے کیوں وہ میری طرف متوجہ ہوا تھا۔ یہی بات مجھے شک میں ڈالتی تھی کہ اس کے پیچھے تو کالج کی ایک سے بڑھ کر ایک لڑکی تھی، پھر وہ مجھ جیسی غریب اور عام سی شکل و صورت والی لڑکی کو پسند کیوں کرتا تھا؟ مگر جب بھی میں اس سے وجہ پوچھتی وہ ہنس کر ٹال جاتا۔ کبھی کبھی مجھے لگتا کہ وہ میرے ساتھ صرف ٹائم پاس کر رہا ہے۔ مگر جب میری ڈگری مکمل ہوئی تو اس نے مجھے شادی کے لیے کہا اور اپنی ماں سے ملانے اپنے گھر بھی لے گیا، جبکہ ابھی تک میں نے تو اپنے گھر میں بات بھی نہیں کی تھی۔ اس کی ماں بہت اچھی اور نفیس خاتون تھی اور مجھ سے بہت اچھے سے ملی۔ میں اس کی دادی سے بھی ملی تھی۔ ان لوگوں نے شاید مجھے بہو کے روپ میں قبول کر لیا تھا، تبھی انہوں نے اتنی محبت مجھ پر نچھاور کی، مگر کچھ تو ایسا تھا جو مجھے غیر آرام دہ کر رہا تھا۔ میرا دل مطمئن نہیں ہو پا رہا تھا، کیونکہ اویس کی دادی اور ماں کا حد سے زیادہ اچھا رویہ مجھے شک و شبہات میں مبتلا کر رہا تھا۔ خیر، میں نے اماں کو کہہ دیا کہ میرے کالج کا ایک لڑکا اپنی ماں اور دادی کے ساتھ آئے گا۔ اماں کو کوئی اعتراض نہ ہوا، ویسے بھی ہمارا کون سا کوئی رشتہ دار تھا جس سے ہم اطلاع کرتے، اس لیے اگلے ہی دن وہ اپنی ماں اور دادی کے ساتھ آیا۔ اماں نے دروازہ کھولا اور وہ ہو گیا جس کو سوچا بھی نہ تھا۔ میری ماں کے رنگ تو فک ہو گئے تھے، اس کی دادی اور ماں بھی جیسے اپنی جگہ ساکت رہ گئی تھی، وقت جیسے رک گیا تھا۔ وہ لوگ ایک دوسرے کو یوں دیکھ رہے تھے جیسے پرانی شناسائی ہو۔ میں نے اماں کو کندھے سے پکڑ کر ہلایا تو وہ جیسے ہوش میں آئی اور پھر یکدم انہوں نے دروازہ بند کر دیا۔ میں تو ہکا بکا رہ گئی کہ ایسا کیوں کیا۔ میں نے کھڑکی سے دیکھا، اویس کی ماں اسے بازو سے پکڑ کر کھینچ کر لے جا رہی تھی۔ ایسا لگتا تھا میری ماں اور اس کی ماں کا بہت پرانا تعلق تھا جو یقیناً ناخوشگوار تھا۔ اماں تو مجھے کچھ بھی بتانے پر راضی نہیں تھی، صرف اتنا کہہ کر میرا رشتہ وہاں نہیں ہو سکتا۔ میں بہت پریشان ہو گئی کہ یہ کیا چل رہا ہے، ایسا کیوں ہے، ماضی کا وہ کون سا راز ہے جو میری ماں کے سینے میں دفن تھا۔ اگلے دن اویس نے مجھے کال کر کے باہر بلایا اور ایک ڈائری دے کر مجھے کہا کہ یہ ڈائری پڑھو، تمہیں تمہارے سارے سوالوں کے جوابات مل جائیں گے۔ میں الجھن سے اس ڈائری کو لے کر واپس آ گئی اور اویس بہت جلدی میں تھا، اس لیے اس نے مجھے بتایا ہی نہیں کہ یہ ڈائری کس کی ہے، صرف یہ کہہ کر کہ میری دادی نے یہ دی ہے کہ تمہیں پڑھنے کو دے دوں۔ مگر کیوں؟ میں حیران ہوئی، اسے خود نہیں پتا تھا۔ کہنے لگا، میں نے یہ ڈائری نہیں پڑھی، تم پڑھ کر مجھے بتا دینا کہ کیا لکھا ہے اور کس کی ہے۔ میں گھر آئی تو اماں اپنے کاموں میں مصروف تھی۔ میں نے ڈائری کا پہلا صفحہ کھولا تو میں چونک گئی اور ایک دم سیدھی ہو کر بیٹھ گئی۔ ڈائری کے پہلے صفحے پر اماں کا نام لکھا ہوا تھا، مطلب یہ ڈائری میری ماں کی تھی، لیکن یہ اویس کو کہاں سے ملی؟ میں نے حیران ہو کر ڈائری پڑھنا شروع کی۔ میرا نام بختاور ہے اور یہ ڈائری مجھے میرے ابا نے 8ویں کلاس میں پوزیشن لینے کے انعام کے طور پر دی ہے اور میں بہت خوش ہوں۔ آج کے بعد میں اپنی دل کی ساری باتیں اس ڈائری سے کیا کروں گی، کیونکہ میری کوئی بہن نہیں ہے۔ اماں بھی اپنے بیٹے سے زیادہ پیار کرتی ہے، اس لیے آج کے بعد یہ ڈائری ہی میری رازداں ہے۔ ڈائری بہت موٹی تھی اور شروع کے صفحات میں اماں نے اپنے اسکول اور کالج کے واقعات لکھے ہوئے تھے کہ ان کے ساتھ کب کیا ہوا، پھر ان کے والد کی وفات کا ذکر تھا جب وہ 12ویں کلاس میں تھی۔ یہ سب پڑھ کر میں بہت حیران تھی کہ میری ماں کے رشتہ دار بھی ہیں، لیکن اماں نے مجھے کبھی بتایا ہی نہیں، صرف یہی کہا کہ سب رشتہ دار مر چکے ہیں۔ میرا باپ ایک آوارہ شخص تھا
اس لیے اماں کی سسرال میں بھی عزت نہیں تھی، تو اماں نے طلاق لے لی اور مجھے لے کر کرائے کے گھر میں رہنے لگی۔ اماں کی زندگی کے یہ سارے راز مجھے ڈائری سے پتا چل رہے تھے۔ ڈائری سے پڑھ کر پتا چلا کہ اماں کا ایک بھائی بھی تھا۔ اماں نے اپنے بھائی کے بارے میں لکھا تھا، میرا بھائی پہلے بھی مجھ سے بہت پیار کرتا تھا، لیکن ابا کی وفات کے بعد سے تو وہ میرا زیادہ خیال رکھنے لگا، میری ہر خواہش پوری کرتا، میرا گزارا بھی اپنے بھائی کے بغیر نہیں ہوتا تھا۔ لیکن پھر میں نے محسوس کیا کہ میرا بھائی اب مجھ پر کم توجہ دینے لگا ہے۔ وہ ہر وقت کسی سے فون پر باتیں کرتا رہتا۔ مجھے یہ جاننے میں دیر نہ لگی کہ میرا بھائی کسی لڑکی کے چنگل میں پھنس گیا ہے، اور وہی ہوا۔ اس نے اماں کو کہا کہ میں اپنی پسند کی شادی کرنا چاہتا ہوں۔ میں یہ سن کر دہل گئی۔ جو لڑکی ابھی گھر آئی ہی نہیں تھی، اس کے لیے وہ ابھی سے اتنا دیوانہ ہو رہا تھا۔ بعد میں کیا کرتا؟ میں نے اس رشتے کی بہت مخالفت کی، مگر اس نے اپنی پسند کی شادی کروا کر ہی دم لیا۔ میری بھابھی بہت حسین تھی اور میرا بھائی اس سے شادی کے بعد مجھے جیسے بھول ہی گیا تھا۔ ہر وقت بس اپنی بیوی کے ہی آگے پیچھے گھومتا رہتا اور اسی کے گن گاتا رہتا تھا، اور یہ سب مجھے اچھا نہیں لگتا تھا۔ یہاں تک پڑا تھا کہ اماں کی آواز آئی۔ وہ اسکول پڑھاتی تھی اور اب واپس آ گئی تھی۔ میں نے جلدی سے ڈائری الماری کے اندر رکھ دی۔ اماں نے آ کر کھانا کھایا اور پھر مجھے کمرے میں بلا کر کہنے لگی، تم جانتی ہو اویس کے ساتھ اس دن جو عورتیں آئی تھیں وہ کون تھی؟ وہ میری بھابھی اور ماں تھی۔ لیکن خیر، ماضی کو یاد کرنے کا فائدہ نہیں ہے۔ میں اویس سے تمہاری شادی کرنے کو تیار ہوں، مگر ایک شرط پہ کہ وہ تمہیں الگ رکھے گا۔ میں جو سن کر خوش ہو رہی تھی ایک دم بجھ گئی۔ مانا کہ وہ مجھ سے بہت پیار کرتا تھا، لیکن اپنے گھر والوں کو کیسے چھوڑ دیتا؟ میں نے اسے جب فون کر کے اماں کی شرط کے بارے میں بتایا تو وہ بھی چپ ہو گیا اور فون بند کر دیا۔ مجھے بہت پریشانی ہو رہی تھی کہ اماں نے ایسی شرط کیوں رکھی۔ میں ڈائری پڑھ کر اماں کے مزید حالات جاننا چاہتی تھی کہ آخر اماں کی شادی ایک غریب اور آوارہ شخص کے ساتھ کیسے ہو گئی، جبکہ میں اس دن اویس کے گھر گئی تھی تو اس کی دادی یعنی میری نانی کا گھر دیکھ کر دھنگ رہ گئی تھی۔ وہ لوگ تو انتہائی امیر تھے، پھر اپنی بیٹی کی شادی ایک غریب گھر میں کیسے کر دی؟ شام کو میری ماں کی ماں یعنی میری نانی میری ماں سے بات کرنے آئی۔ وہ شاید یہ شرط ختم کروانا چاہتی تھی، اسی لیے آئی تھی۔ نانی کے جانے کے بعد میری ماں بہت روئی۔ میں نے اپنی ماں کو کبھی روتے نہیں دیکھا تھا۔ وہ مجھے کہنے لگی، جس بھابھی نے مجھ سے میری ماں کو چھین لیا، میرے بھائی کو چھین لیا، اس کے حوالے میں اپنی بیٹی کیسے کر دوں؟ تم جاننا چاہتی تھی نا کہ میں اتنی پڑھی لکھی ہو کر کیوں خوار ہو رہی ہوں؟ تو وجہ وہی عورت ہے۔ اسی نے میری ماں اور بھائی کو بھڑکا کر ایک بد کردار اور آوارہ شخص کے ساتھ رخصت کر کے میری زندگی برباد کر دی۔ یہ باتیں سن کر میں ساکت رہ گئی تھی۔ اتنا ظلم میری ماں پر۔ میں نے فیصلہ کر لیا کہ مجھے اب اپنی ماں کا بدلہ لینا ہے۔ میں بیاہ کر اس گھر میں جاؤں گی اور اپنی ساس سے اپنی ماں کے ساتھ کی گئی ایک ایک زیادتی کا حساب لوں گی۔ میں نے اویس کو کہا کہ اگر اس نے مجھ سے شادی نہ کی تو میں اپنی جان دے دوں گی۔ وہ بیچارہ مجبور ہو گیا اور جانے کیسے اپنی ماں کو راضی کیا کہ وہ مجھے الگ گھر میں رکھے گا۔ مگر مجھے اماں پر حیرت ہوئی جنہوں نے عین نکاح کے وقت یہ شرط ختم کر دی اور مجھے کہا کہ میں تو بس اویس کی محبت کو آزما رہی تھی۔ اماں نے یہ شرط شاید نانی کے کہنے پر ختم کی تھی۔ میری ساس اور میری ماں میرے ساتھ بہت میٹھی بن رہی تھی۔ مجھے اس کی منافقت دیکھ کر غصہ آ رہا تھا کہ میری ماں کی ساری زندگی برباد کر کے اب وہ کتنا پیار جتا رہی ہیں۔ میری رخصتی ہونے لگی تو اماں نے مجھے کہا کہ جو میری بھابھی نے میرے ساتھ کیا وہ تم اپنی نند کے ساتھ ہرگز نہ کرنا۔ میری ماں کس قدر عظیم عورت تھی۔ میں نے اماں کو تسلی دی، مگر میں فیصلہ کر چکی تھی کہ اپنی نند کے ساتھ وہی کچھ کروں گی جو اس کی ماں میری ماں کے ساتھ کر چکی تھی۔ اویس کی بہن بہت اچھی تھی۔ میرے ماموں پتہ نہیں اس رشتے پر راضی تھے یا بیٹے کی وجہ سے مانے، لیکن میرے ساتھ ان کا سلوک اچھا تھا۔ نانی تو مجھے بہت پیار کر رہی تھی۔ مجھے نانی نے بتایا کہ اگرچہ قسمت سے ہماری ملاقات ہوئی مگر وہ اپنی بیٹی کو بہت یاد کرتی تھی۔ کہنے لگی، میں نے تمہاری ماں کو سالوں پہلے ہی معاف کر دیا تھا مگر وہ بہت انا پرست ہے، واپس نہیں آئی۔ مجھے نانی کی باتیں سمجھ آ گئی کہ ضرور ممانی نے ہی میری نانی کو میری ماں کے خلاف کر رکھا تھا۔ میری ممانی یعنی ساس بھی اچھے سے پیش آ رہی تھی اور لگتا نہیں تھا کہ یہ کچھ برا کر سکتی ہے، لیکن میں کیسے بھول جاتی کہ یہ لوگ میری ماں کے ساتھ سب ماضی میں
کیا کر چکے ہیں۔ میری ماں کے ساتھ جو ہوا میری ممانی ذمہ دار تھی، اس نے اپنی نند کے ساتھ اچھا نہیں کیا تھا اور اب میں بھی وہی کرنے والی تھی۔ میں نے اپنی معصوم سی نند کے ساتھ دوستی بڑھانی شروع کر دی۔ وہ اچھی لڑکی تھی، مجھے اپنی بڑی بہن سمجھنے لگی۔ میں نے اپنے محلے کے ایک لڑکے کو اس کے پیچھے لگا دیا اور اپنی نند کو اس کے چکر میں الجھا دیا۔ وہ لڑکا بہت خراب تھا، بالکل میرے باپ جیسا، کچھ کماتا نہیں تھا اور سارا دن یوں ہی پھرتا رہتا تھا، مگر یہ سب باتیں میری نند کو معلوم نہیں تھی۔ وہ اس سے بات چیت کرنے لگی اور پسند کرنے لگی۔ میں اپنی نند اور اس لڑکے کی ملاقاتیں کروانے لگی۔ میں یہ چاہتی تھی کہ یہ اپنے گھر والوں سے اس لڑکے کے لیے بغاوت کرے۔ میں یہ چاہتی تھی کہ جیسے میری ماں کی بھابھی نے اماں کی شادی ایک خراب انسان کے ساتھ کر دی تھی، ویسے ہی میں بھی کروں۔ جب اس کی بیٹی کی شادی ایسی جگہ ہوگی پھر اسے اپنی غلطی کا احساس ہوگا۔ وہی ہوا جو میں چاہتی تھی۔ میری نند کا رشتہ آیا تو اس نے صاف منع کر دیا اور کہا کہ وہ کسی اور کو پسند کرتی ہے۔ جب اس سے لڑکے کے بارے میں پوچھا گیا تو اس نے بتا دیا۔ گھر میں ایک ہنگامہ برپا ہو گیا۔ میرا شوہر اویس تو بہت زیادہ غصے میں تھا۔ میں نے اپنی نند کو یہی سمجھایا کہ اپنی بات پر ڈٹی رہو ورنہ گھر سے بھاگ جانا۔ جب مجھے لگا کہ اس لڑکے کے لیے میرا شوہر اور سسرال والے کبھی نہیں مانیں گے تو میں نے اپنی نند کو مشورہ دیا کہ وہ گھر سے بھاگ جائے۔ جس دن اس نے بھاگنا تھا اس رات کو میں اپنی ماں کے گھر رہنے آ گئی تاکہ کل کو مجھ پر نام نہ آئے کہ نند کو بھگانے میں بھابھی کا ہاتھ تھا۔ میرا شوہر مجھے اماں کے گھر چھوڑ کر خود چلا گیا۔ میں نے اپنی نند کو فون کر کے کہہ دیا کہ رات 1 بجے گھر سے باہر نکلنا اور اس لڑکے کے ساتھ بھاگ جانا۔ میری ماں مجھے خلاف معمول دیکھ کر حیران ہوئی۔ میں نے اماں کو نہیں بتایا تھا کہ میں کیا کرتی پھر رہی ہوں۔ میں جب ان کو کہتی کہ ماں میں آپ کا بدلہ لوں گی، وہ مجھے ڈانٹ کر چپ کروا دیتی، اس لیے اس کو کچھ نہیں بتایا۔ مجھے بس بے چینی سے انتظار تھا کہ جیسا میں نے سوچ رکھا ہے ویسا ہی ہوا۔ ماں اپنے کمرے میں تھی۔ میں نے کپڑے بدلنے کے لیے جیسے ہی الماری کھولی میری نظر کپڑوں کے ڈھیر کے نیچے دبی ہوئی اماں کی ڈائری پر پڑی۔ اماں نے مجھے سب بتا تو دیا تھا مگر وقت گزاری کے لیے میں اماں کی ڈائری لے کر بیڈ پر بیٹھ گئی اور وہاں سے پڑھنا شروع کیا جہاں سے چھوڑا تھا۔ اماں نے کچھ صفوں کے بعد لکھا تھا، مجھے اپنی بھابھی بری لگنے لگی، مجھ سے میرے بھائی کو چھین لیا تھا، مجھے اس سے حسد ہونے لگا تھا، میں چاہتی تھی کہ وہ میرے بھائی کی زندگی سے نکل جائے۔ میں نے جو پلان بنایا مجھے 100% یقین تھا کہ اس میں کامیاب ہوں گی، کیونکہ اس پلان پر میں نے ہفتوں محنت کی تھی۔ بس مجھے کوئی ایسا شخص مل جاتا جس کے ساتھ مل کر میں اپنے منصوبے کو پایا تکمیل تک پہنچا دیتی تو سب ٹھیک ہو جانا تھا، پھر کسی کو پتا نہ چلتا اور میرا کام بھی ہو جاتا۔ میں نے اپنے دوست سے ذکر کیا تو اس نے کہا کہ کالج میں ایک لڑکا ہے، وہ تمہاری مدد کر سکتا ہے، بس اس کو بدلے میں کچھ پیسے چاہیے ہوں گے۔ میں نے دوست کے ساتھ اس لڑکے سے ملاقات کی۔ وہ بہت زیادہ پیسے مانگ رہا تھا کیونکہ کام بھی تو اتنا ہی بڑا تھا۔ میں نے اسے 50,000 دینے کی حامی بھر لی اور گھر آ کر سوچنے لگی کہ میں 50,000 کا بندوبست کیسے کروں گی۔ رقم بڑی تھی اور ہم مڈل کلاس لوگ تھے۔ اتنی رقم اگر میں اماں سے مانگتی تو وہ لازمی شک میں پڑ جاتی، لیکن میں جو کرنا چاہتی تھی اس کے لیے اس لڑکے کا ساتھ دینا بھی بہت ضروری تھا، ورنہ میرا پلان فیل ہو جاتا۔ میں نے چوری کرنے کا سوچا۔ رات کو جب سب لوگ سو گئے تو میں بھائی کے کمرے میں گئی۔ اس کی بیوی کچھ دنوں کے لیے مائکے گئی ہوئی تھی، اس لیے اس کا دل یہاں کب لگنا تھا۔ وہ بھی اپنی بیوی کے پیچھے اس کے گھر چلا گیا۔ میں نے اس کی الماری کھولی اور بھابھی کا جو سونے کا سیٹ بھائی نے شادی کی سالگرہ پر دیا تھا وہ نکال لیا۔ میرا ارادہ اسے بیچنے کا تھا، لیکن میں چاہتی تھی کہ کسی کو مجھ پر شک نہ ہو۔ میں نے بھابھی کا ایک سوٹ بھی چرا لیا۔ اگلے دن بھائی اور بھابھی واپس آ گئے۔ میں نے کالج میں ہی کپڑے تبدیل کیے، بھابھی کا سوٹ پہنا اور بھابھی کے جیسا ہی نقاب کر لیا۔ اب مجھے کوئی بھی دیکھتا تو یہی لگتا کہ میری بھابھی حسنہ ہے۔ میں نے سنار کے پاس جا کر اس سیٹ کو بیچ دیا اور ساری رقم لا کر اس لڑکے کے ہاتھ میں رکھ دی اور ایک بار پھر سے اسے اپنا پلان بتانا چاہتی تھی کہ 2 دن بعد جب میرا بھائی کام کے سلسلے میں دوسرے شہر جائے تو وہ میری بھابھی کے کمرے میں رات کو جائے، پھر میں ان لوگوں کی ویڈیو ریکارڈ کر لوں گی اور شور مچا دوں گی۔ اماں بھی اپنی آنکھوں سے اپنی بہو کے کارنامے دیکھ لے گی اور اس کو ہم الزام لگا کر بد کردار کہہ کر گھر سے نکال دیں گے۔ جب بھائی واپس آئے گا تو میں اس کو وہ ویڈیو دکھا دوں گی۔ وہ مرد ہے، کیسے اپنی بیوی کی بد چلنی برداشت کرے گا؟ وہ اسے فوراً طلاق دے دے گا۔ میں اپنے مقصد میں کامیاب ہو جاؤں گی، بھابھی سے میری جان چھوٹ جائے گی۔
2 दिन बाद भाई को काम के सिलसिले में दूसरे शहर जाना था तो वो चला गया और मैं इंतजार करने लगी कि कब रात हो और मैं अपने मकसद को अमली जामा पहनाऊं। रात के 10 बजे अम्मा और भाभी अपने अपने कमरे में जाकर सो गए तो मैंने उस लड़के को फोन करके अपने घर आने का कहा और कहा कि सीढ़ियों के सामने वाला कमरा है, आते ही सीधा वहाँ चले जाना। मुझे उस वक्त इस बात से कोई गर्ज नहीं थी कि मैं एक लड़की हूँ और एक लड़की की इज्जत खराब करने पर तुली हुई थी। उस वक्त मुझे सिर्फ अपना बदला नजर आ रहा था। 12 बजे मैंने घर में किसी को कूदते देखा क्योंकि मैं तो जाग ही इसी इंतजार में रही थी कि कब मेरे कॉलेज का वो लड़का मेरी भाभी के कमरे में जाए और मैं इन दोनों की वीडियो बना लूं। मैंने भाभी के खाने में नींद की गोली मिला दी जिससे वो गहरी नींद सो गई थी और इस बात का कोई चांस नहीं था कि वो उठती और एक गैर लड़के को कमरे में देखकर शोर मचा देती। मैंने खिड़की से देखा कि एक साया सा भाभी के कमरे में गया है। मुझे यकीन हो गया कि बस मेरा काम होने वाला है। मैं जल्दी से मोबाइल लेकर उस तरफ चली गई और खिड़की खोलकर खड़ी हो गई। मैं इंतजार कर रही थी कि कब वो लड़का भाभी के बिस्तर पर बैठकर भाभी का हाथ पकड़े तो मैं वीडियो बना लूं, मगर वो तो कमरे में जाकर परेशान खड़ा इधर उधर देख रहा था। मुझे उस पर बहुत गुस्सा आया कि वो यूं बुत की मानत खड़ा क्यों है, जिसके काम के लिए मैंने उसे बुलाया है वो कर क्यों नहीं रहा। मैं जो ही कमरे में गई तो उसी वक्त अचानक ही मेरे कमरे के दरवाजे पर दस्तक हुई और मैंने फौरन वो डायरी तकिए के नीचे छुपा ली और जल्दी से लेट गई ताकि अम्मा को लगे कि मैं सो रही हूँ। अम्मा कमरे में आई और मुझे सोता हुआ देखकर मुतमईन होकर वापस चली गई, जबकि मेरा तो वो हाल था कि काटूं तो बदन में लहू नहीं। मैं क्या समझ रही थी और ये सब क्या निकला। मेरी माँ ने मुझे कुछ और बताया और डायरी पर कुछ और ही हकीकत लिखी थी जिसे पढ़कर मेरे होशो हवास उड़ गए। अम्मा के कमरे से जाते ही मैंने कांपते हाथों से डायरी दोबारा खोली और पढ़ना शुरू किया। जो ही मैं कमरे में गई उसी वक्त अचानक भाभी की आंख खुल गई। एक गैर लड़के को कमरे में देखकर वो चीखने लगी और मेरी हैरत की इंतहा न रही जब बाथरूम से भाई निकल। मैं उनको देखकर कांप गई कि भाई तो घर में ही थे, फिर ये क्या। मेरी भाभी चीख कर बोली, मैंने आपको कहा था ना कि आपकी बहन मेरे खिलाफ साजिश कर रही है, मुझे बदकिरदार साबित करने के लिए प्लानिंग कर रही है, मगर आप माने नहीं। अब अपनी आंखों से देख लो। तब मुझे पता चला कि मेरी अपनी दोस्त ने मेरे साथ धोखा किया था और भाभी को सब बता दिया था कि मैं उनके खिलाफ क्या करने वाली हूँ, तो उसने अपने शौहर को बता दिया। मेरे भाई ने उस लड़के को पकड़कर पिटाई की तो उसने सब कुछ बता दिया कि उसने ये सब मेरे कहने पर किया है। मेरे भाई और माँ की हालत देखने वाली थी। हाँ, मैं जानती हूँ कि नादानी में मुझसे भूल होगी, मगर इसका मतलब ये तो नहीं था कि वो सब मुझसे मुंह मोड़ लेते। मैं भी उस घर में नहीं रहना चाहती थी, इसलिए आदिल के साथ घर से भागने का प्लान बना लिया। मैंने उन्हें बहुत कहा कि मेरी शादी आदिल से कर दें, मगर भाई की आंखों पर अपनी बीवी की मोहब्बत की पट्टी बंधी है। भाभी ने ही मना कर दिया होगा। आज इस घर में मेरा आखिरी दिन है। मैं यहाँ से हमेशा के लिए जा रही हूँ और इस सब की जिम्मेदार भाभी हैं। इसके बाद आगे कुछ नहीं दिखा था। ये सब पढ़कर मेरी सांसें रुक गईं। मेरी सास यानी अम्मा की भाभी गलत नहीं थी, मेरी माँ गलत थी। और सबसे बढ़कर मैं कितनी गलत थी, मैं भी तो माँ पर ही गई थी। अम्मा ने अपनी भाभी खिलाफ साजिश की थी और मैंने अपनी नंद के खिलाफ। ये याद आते ही मैं फौरन उठी और वक्त देखा 1 बजने वाला था, यानी मेरी नंद घर से निकलने वाली थी। मुझे ये सब रोकना था। मैंने नंद को फोन किया ताकि उसे मना करूं, मगर वो फोन नहीं उठा रही थी। मैंने घबरा कर अवैस को, फिर सास और ससुर तक को भी फोन मिलाया, मगर किसी ने भी फोन नहीं उठाया। मेरी सांसें रुकने लगी। मुझे याद आया कि मैंने ही तो उसे कहा था कि सबको दूध में नींद की गोलियां मिलाकर खिला देना। अब कोई फोन कैसे उठाता। मैंने जल्दी से दुपट्टा लिया और बाहर भागी। अम्मा भी जाग गई। मुझे रोकते हुए पूछा, कहाँ जा रही हो। मैंने रोते हुए कहा, अपनी गलती को सुधारने जा रही हूँ। आपकी वजह से एक मासूम को सजा देने चली थी, मगर शुक्र है हकीकत खुल गई। अपनी माँ को यूं ही हैरानो परेशान छोड़कर मैं भागते हुए सड़क पर आई और टैक्सी ली। जितनी देर में घर पहुंची मैंने देखा कि मेरी नंद नकाब ओढ़े घर से बाहर निकल रही थी। मैंने जल्दी से उसका हाथ पकड़कर गेट के अंदर किया और उसे कमरे में ले आई। वह हैरान होकर पूछने लगी कि क्या हुआ, तो मैंने उसके आगे हाथ जोड़ दिए
اور اسے شروع سے آخر تک سب بتایا اور معافی مانگی تھی تو وہ بھی ایک نند مگر میری ماں جیسی نہیں تھی. اس نے مجھے معاف کر کے گلے سے لگا لیا. میں سمجھ چکی تھی کہ میری ماں کا شمار ان لوگوں میں ہوتا ہے جو ہمیشہ خود کو صحیح اور دوسروں کو غلط سمجھتے ہیں. میری دعا تھی کہ کاش انہیں بھی جلد اپنی غلطیوں کا احساس ہو جائے.